الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اذان اور اقامت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے مجھے اذان اور اقامت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ناظرین کرام، کہ دن اور رات میں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور وہ بھی 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ ہم نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے اذان دینا چاہیں، مصیبت کے وقت دینا چاہیں تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نماز کا وقت متعین ہے، اس لیے اذان کا وقت بھی متعین ہے۔ ہم کبھی بھی چاہیں اذان دینا تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اذان اور اقامت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اذان دیتے ہیں، جنہیں مؤذن کہا جاتا ہے، ہم اور آپ اس کی عزت نہیں کرتے۔ ہمارے درمیان اذان کی اہمیت نہیں ہے۔ یقین مانیے، اذان دینا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ میں آپ کو ذرا تاریخ سنا دوں کہ اذان کیا چیز ہے اور اذان کیسے اتری، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے بارے میں پتہ چلا۔ اذان کا معنی ہے آواز دینا، اذان کا معنی ہے نماز کے لیے اکٹھا کرنا۔ نماز اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، کیونکہ نماز ہی تو اسلام اور غیر اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز ہی تو کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو نماز جیسی چیز کے لیے جس چیز کے ذریعے بلایا جاتا ہے وہ ہے اذان۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 603 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو بلایا جائے۔ تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ آگ جلائیے، کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ گھنٹی بجائیے، کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کوئی پھونکنے والی چیز میں پھونکوائیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا یہ اذان کے کلمات۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں یہ کلمات دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خواب حق ہے، اور یہ کہا کہ تم بلال کو یہ سکھاؤ کیونکہ بلال کی آواز اونچی ہے۔ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ۔ تو اس سے ملتا ہے کہ ہم کو ایسا مؤذن رکھنا چاہیے جس کی آواز سب سے اونچی ہو۔ فجر کی اذان میں 2 کلمات زیادہ ہیں، یعنی 2 مرتبہ وہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری سے ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاح کتاب نمبر 2 باب نمبر 28 باب کیف الاذان حدیث نمبر 501 الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ فجر کی اذان میں یہ الفاظ زائد کہے جاتے ہیں۔ کب کہے جاتے ہیں؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد۔ لیکن صبح کے وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اس کو بے وقت پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کے کلمات جو سکھائے گئے، اگر بارش کا وقت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، لوگوں کو آنے میں تکلیف ہو رہی ہے، جو اس زمانے میں تکلیف تھی، اور سفر میں ہے ایسی بھی پریشانی تھی،
تو یہ الفاظ زائد کہا جائے حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ الصلاۃ فی الرحال۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 668 الصلاۃ فی الرحال، یہ نماز سواری میں پڑھ لیا جائے۔ اذان جو ہے اس کے اندر چند کلمات ایسے ہیں جس میں ترجیح ہے۔ ترجیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کلمے کو 2 مرتبہ دہرایا جائے۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 28 باب کا فی الاذان حدیث نمبر 502۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کے کلمات 19 سکھائے اور اقامت یعنی تکبیر کے کلمات 17 سکھائے۔ وہ کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہی کلمات دوبارہ ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمات اذان کے سکھائے گئے، اور تکبیر اسے کہتے اقامت۔ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت جو اقامت جو کہی جاتی ہے اسی کو تکبیر کہا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب غور کیجئے، 5 وقت نماز میں بلایا جاتا ہے، آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف، لیکن لوگ نماز کی طرف بہت سارے لوگ نہیں جاتے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف۔ تو دیکھیے کامیابی نماز میں ہے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو کامیابی کیسے حاصل کر پائیں گے؟ ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ پھر اسی طرح اقامت کے کلمات سکھائے گئے ہیں۔ اذان کی بڑی فضیلت ہے، جو آدمی اذان دیتا ہے اس کے ہم معمولی نہ سمجھے۔ اس اذان دینے والے لوگوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور میں کہوں یقین مانیے ایسا بھی ہے، اس میں ہم علماء کی بھی غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ایسے لوگوں کی بات ہم سہنے لگے، اور ہم لوگ اس طریقے سے سہتے جب رہیں گے اور اپنی تربیت اس طریقے سے ہوگی تو حق بات کون کہے گا؟ یقین مانیے جو لوگ اذان دیتے ہیں اور اذان کے کلمات کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے۔ کتنی اہم چیز ہے اس معنی میں کہ گردن سب سے بڑی لمبی کس کی ہوگی؟ قیامت کے دن کس کی لمبی گردن ہوگی؟ یقیناً آپ کہیں گے اذان دینے والے کی، تو بڑا وہی نظر آئے گا نا۔ ہم اور آپ بڑے نظر آ سکتے کیا؟ بالکل نہیں۔ اذان دینے کی فضیلت تو اتنی اہم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں طاقت رکھتا کہ خلافت کے ساتھ ساتھ اذان بھی دیتا تو میں اذان دیتا ہر دن۔ اذان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 میں ہے۔ اگر میرے اندر اذان دینے کی طاقت ہوتی تو میں خلافت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ خلیفہ وقت ہے، میں اذان دیتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، مؤذن کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 608، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہ زورات، کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، لیکن جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ اذان کی فضیلت کا کیا کہنا، جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کی فضیلت کا کیا کہنا، یعنی مؤذن کی فضیلت کا کیا کہنا۔ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 387، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے مؤذن لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ جہاں تک آواز جاتی ہے اذان کی، وہ تمام کے تمام لوگ اس آدمی کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے، جنات بھی گواہی دیں گے، تمام چیز گواہی دے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 609، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ، کہ جنات، انسان، کوئی بھی چیز
جو اذان کو سنتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی، جنات گواہی دیں گے، انسان گواہی دیں گے، تمام کی تمام چیزیں گواہی دیں گی کہ فلاں بندے نے اذان دی تھی اور فلاں بندے نے بلایا تھا۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں عنوان اذان اور اقامت لے کر دوبارہ حاضر ہیں۔ اذان دینے والے کی اہمیت کو نہ گھٹائیں، اللہ نے ان کا بڑا مرتبہ اونچا کیا ہے۔ آپ کے گھٹا دینے سے یا ہمارے گھٹا دینے سے وہ گھٹے گا نہیں، ان کا مرتبہ اونچا ہی رہے گا۔ قیامت میں رب کے دربار میں اگر کسی کی گردن اونچی ہوگی تو کن کی؟ مؤذن کی ہوگی۔ کم تنخواہ پر، معمولی تنخواہ پر ہم اسے رکھتے ہیں، ان کی یہی قدر ہے کیا؟ ان کی یہی عزت ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عزت کریں۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ اذان کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 615، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگ جان لے کہ اذان میں اور نماز کی پہلی صف میں کتنی بڑی فضیلت ہے تو لوگ اس کے لیے لڑائی جھگڑا کریں گے، لوگ آئیں گے، اتنا بڑا مقام ہے، اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی فضیلت کی چیز ہے، اگر ہم اذان سن کر اذان ہی کی طرح لفظ دہرائیں گے تو ہمارے لیے بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے اذان کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الصلاح کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 385، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم میں کا مؤذن یہ کہے، کیا کہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تم میں کا کوئی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی مؤذن ہی کی طرح دہراتا ہے مؤذن کے ساتھ۔ مؤذن کہتا ہے، کیا کہتا ہے مؤذن؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو تم میں کا آدمی کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو تم میں کا آدمی کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو تم میں کا آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں غور کیجئے، حی علی الصلاۃ کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اسی طرح مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، تو تم میں کا آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تم میں کا آدمی کہتا ہے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو تم میں کا آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دل سے کہتا ہے من قلبہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اور ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے جب اذان کو سنیں تو مؤذن کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں داخل ہو جائیں؟ ہمارا اور آپ کا مقصد ہی یہی ہے، کسی طریقے سے جنت مل جائے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اذان کا جواب دینا، کتنی اہم چیز ہے اذان کا جواب دینا۔ اذان دینے میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ دیا کہ اگر دل سے کسی آدمی نے کہا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ اذان کا جواب دینے پر اتنا ثواب تو نماز کے لیے آنے پر کتنا ثواب، وضو بنانے پر کتنا ثواب، اور نماز پڑھنے پر کتنا ثواب۔ اس لیے ہم معمولی نہ سمجھیں، جو اذان دیتے ہیں اور جو لوگ اذان کے کلمات دہراتے ہیں وہ اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھیں کہ جی ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمیں کچھ ثواب ملے گا کہ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ثواب دیتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے فجر کی نماز میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں زائد الفاظ، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا جو لوگ کہتے ہیں صدقتا و بررتا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جب اقامت میں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس کے جواب میں جو کہا جاتا اقامہ اللہ و ادامہا، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا اپنی کتاب المجموع میں کہ یہ چیز ضعیف ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے، اسی لیے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں قد قامت الصلاۃ ہی کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے اذان ہو چکی ہے تو اذان ہونے کے بعد اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے نصیب ہو جائے گی، ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ دعا ذرا غور سے سنیے گا، اگر ہم اور آپ اس دعا میں کچھ بھی اضافہ کریں گے، آگے پیچھے کریں گے یا کچھ کمی کریں گے تو رب کے دربار میں وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھلائی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الازان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 614، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نے مؤذن کی آواز سن لی اور مؤذن نے اذان دے دی تو یہ دعا پڑھو۔ جس آدمی نے بھی یہ دعا پڑھی، کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ غور سے سنیے، کہیں کچھ کمی تو نہیں بیان کر رہا ہوں یا میں کچھ زیادہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اس دعوت کو پورا کرنے والے رب اور ہمیشہ نماز قائم کی ہوئی کہ رب، تو محمد کو آت محمد الوسیلہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، شفاعت دے، فضیلت دے اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور تو نے مقام محمود کا جو وعدہ کیا ہے وہ ان کو عطا فرما۔ ناظرین ذرا غور کیجئے گا، اس دعا میں اگر ہم کوئی چیز بھی زیادہ کرتے ہیں تو رب کے دربار میں وہ زیادتی قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی دعا سکھائی ہے، وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةِ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر لوگ آخر میں پڑھتے ہیں إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، یہ بھی زیادتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ اور پڑھتے ہیں بیچ میں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اذان سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اذان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاح کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 384، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے اذان سنی پھر مجھ پر درود بھیجا، وہی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3370۔ یہ درود ابراہیمی ہے، یہی درود ہمیں پڑھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اذان کے بعد ہمیں درود بھیجنا ہے، نہ کہ اذان سے پہلے۔ اذان کے بعد درود بھیجیں گے، ایک مرتبہ درود بھیجئے، اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اب اذان اور اقامت کے تعلق سے چند باتیں اور بھی آپ کو بتانی ہیں، وہ یہ کہ ہمیں ایسا مؤذن چننا چاہیے جو مؤذن اجرت نہ لے، ایسے مؤذن کو چننا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 531، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، تم ایسے مؤذن کو اذان کے لیے چنو جو اجرت نہ لیتا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان دینے کے لیے ایسے آدمی کو چنیں جس کی آواز بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، کن کے بارے میں کہا تھا بلال کو سکھاؤ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاح کتاب نمبر 2 باب نمبر 28 باب کیف الاذان حدیث نمبر 499، کیونکہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ بلند ہے۔ اذان دیتے وقت ضروری ہے کہ آدمی اپنے کان میں انگلی ڈالے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اگر سحری کے لیے لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اذان دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے سحری کے لیے اٹھاتے ہیں، سحری کے لیے اذان دینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 622۔ اسی طرح ضروری ہے کہ 2 اذان کے درمیان تو نماز ہو۔ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اذان اور اقامت، یعنی جب نماز کھڑی ہونے کا وقت آتا ہے اس کو اقامت اور تکبیر کہتے ہیں، اس درمیان تو کچھ نماز ہونی ہی چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ نماز کا وقفہ ملنا ہی چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 624۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 710، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو فجر کی نماز میں فرض نماز چھوڑ کر سنت پڑھتے رہتے ہیں۔
سنت نہ چھوٹے، پہلے سنت پڑھیں گے گرچہ فرض نماز چھوٹ جائے۔ میں آپ کو ایک حدیث یاد دلاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جب دیکھا کہ وہ فرض نماز کے بعد، فجر کی فرض نماز کے بعد پڑھ رہا ہے، تو نبی نے کیا کہا؟ سنن ابی داؤد کتاب التطوع کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1267، نبی نے کہا صلاۃ الصبح رکعتان، ارے بھائی فجر کی نماز تو 2 ہی رکعت ہے فرض، پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول 2 رکعت جو پہلے پڑھنی تھی سنت میں نے نہیں پڑھی تھی، اس کو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ فسکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہم سنت فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس آدمی نے فجر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، جو فجر کی 2 رکعت سنت تھی، تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں ہم فرض نماز کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور فرض نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں؟ فرض نماز چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن سنت پہلے ہی پڑھنی ہے؟ بالکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو طریقہ بتایا گیا ہے اذان کے سلسلے میں اس کی فضیلت سمجھنے اور مؤذن کے سلسلے میں اس کی فضیلت سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ سنت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے کہ اذان 2 مرتبہ اور اقامت 1 مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔